ولا يلزم ولا هذا ان الماء وہ اس کا بعد میں جواب دیتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کئی بار بتائی کہ جو ادلہ یہاں پر یہ پیش کر رہے ہیں ان ادلہ میں سے اکثر متکلم بھی ہیں اور شدت سے ان کے اندر کلام ہے. جی. تو چونکہ یہ ان ادلہ کے ذریعے، ان نظریات کے ذریعے متکلمین کا رد کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئی اسٹیٹ قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے علی الرجل نصرت مذہبی، اس لیے ہم فقط ان کے دلائل نہیں پڑھتے، ان کے دلائل کے ساتھ ان کی کمزوری کو جاننا بھی ضروری سمجھتے ہیں تاکہ ان کے ان شبہات سے کوئی گمراہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نے جو دلیل پیش کی اس کی مختصر سی کمزوریوں کی جانب میں اشارہ کرتا ہوں. دعویٰ آپ دیکھ لیں، فصل فی ان الحیولہ لا تجرد عن الصورہ، حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا، یہ دعویٰ ہے. حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے کہ اگر صورت سے مجرد ہوگا یا ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا، یا ذات وضع ہوگا یا غیر ذات وضع ہوگا، کوئی نہیں ہو سکتا. چنانچہ ایک شک کو باطل کرنے کی کوشش کی. ہم کہتے ہیں بھئی ذات وضع ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حیولہ کی جو وہ وضاحت کرتے ہیں، ہم حیولہ کے اس تصور ہی کے قائل نہیں. یہ بات پہلے آپ کو بتا دیں. ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد ہو سکتا ہے. ہم تو حیولہ اس معنی میں جس معنی میں مشائی فلاسفہ مانتے ہیں، ہم تو اس معنی میں حیولہ کے ہی قائل نہیں کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ہے، ہم نہیں مانتے. لیکن بر تقدیر تسلیم حیولہ نام کی کوئی چیز ہے. حیولہ نام کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مخصوص اس کی تفصیل، یہ تفصیلات پائی جاتی ہیں تو وہ حیولہ کہلاتا ہے. حیولہ مشائیوں کا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن بر تقدیر تسلیم اب بات کر رہے ہیں. اس نے کہا صورت جسمیہ سے مجرد ہوگا تو ذات وضع غیر ذات وضع، ہم کہتے ہیں کہ ذات وضع. توجہ رکھنا. ہم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ قابل انقسام ہوگا یا غیر قابل انقسام، ہم نے کہا غیر قابل انقسام. توجہ ہے. ہم نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ اس نے کہا غیر قابل انقسام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جو ذات وضع ہو وہ قابل انقسام ہوتا ہے. ہم جزء لا تجزا کے ابطال کے بیان میں یہ بات واضح کر چکے. ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ بات باطل نہیں ہوئی تھی. دلیل یہی ان کی ختم ہو گئی، آگے چلنے کی حاجت نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ جب دلیل کی تمام شکیں تام ہوں گی تو دلیل تام ہوگی. ایک شک میں بھی نقص آ گیا تو دلیل ناقص ہو گئی، فاسد ہو گئی، کمزور پڑ گئی. بات سمجھے نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حیولہ مشائیوں والا حیولہ ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن چلو مان لیا. ہم کہتے ہیں جو مشائیوں والا حیولہ ہے، آپ نے کہا لا تجرد عن الصورہ، اگر مجرد ہوگا تو ذات وضع غیر ذات وضع، ہم نے کہا کہ ذات وضع. کیا کہا؟ اس نے کہا ذات وضع. تو یہ بتاؤ قابل انقسام غیر قابل انقسام، ہم نے کہا غیر قابل انقسام. اس نے کہا ذات وضع ہو تو اس کا قابل انقسام ہونا ضروری ہے. ہم جزء لا تجزا کے ابطال کی بات میں ذکر کر چکے. ہم نے کہا وہاں تمہاری دلیل ضعیف تھی، وہ باطل ہو ہی نہیں سکا تھا تم سے. وہاں پر اس نے یہ کہا تھا نا ہر ذات وضع قابل انقسام ہوتا ہے، مطلب جزء لا تجزا باطل ہے. ہم نے کہا جزء لا تجزا ابھی تک باطل نہیں ہو سکا تم سے. جب باطل نہیں ہو سکتا، غور کرنا، دو باتیں الگ ہیں. ایک ہے جزء لا تجزا کو ثابت کرنا، ایک ہے اس کو باطل نہ ماننا. یہاں پر ہم جزء لا تجزا کا اس بات نہیں کر رہے، ہم بطلان کی ادلہ کو غیر تام کہہ رہے ہیں.
سمجھے بات کو؟ اگر ہم ثبوت کا دعویٰ کریں تو ہم مدعی بنیں گے. وہاں پر ایک بات میں نے آپ کو بتائی تھی، بطلان کے ادلہ کو غیر تام ماننا اور حیثیت ہے، اور ثبوت کا دعویٰ کرنا اور حیثیت ہے. حیثیات کا لحاظ ضرور ذہن میں رکھیں. سمجھے نا بات کو؟ آپ کو فن مناظرہ میں اور خاص میدان مناظرہ میں ان باتوں کا لحاظ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت کون سی ہے اور آپ کس حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں. بات سمجھے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے جزء التجزیہ ثابت ہے یہاں پر، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں بطلان کی ادلہ غیر تام تھی، بطلان کی ادلہ غیر تام تھی، لہذا وہ بات جب تمہاری وہ تام ہی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے یہاں پر دلیل اس پر مبنی کیسے ہو سکتی ہے؟ جو تمہارا مبنا علیہ ہے وہ غیر تام ہے، تو مبنی جو اس پر ہے وہ تام کیسے ہو سکتا ہے؟ اعتراض بنا نہیں بنا؟ بات سمجھے؟ ذات وضع غیر قابل انقسام. اس نے کہا جو ذات وضع قابل انقسام ہوتا ہے، جزء التجزیہ کے کتاب میں بتا چکے. ہم نے کہا وہاں ادلہ تمہاری تام نہیں تھی، وہ بات تمہاری ہو نہیں پائی، تو لہٰذا اس پر جو دلیل مبنی ہے وہ دلیل تام نہیں ہو سکتی، ناقص ہے، وہ دلیل صحیح نہیں ہو سکتی، وہ فاسد ہے. نہیں سمجھے؟ ایک رد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ توجہ ہے؟ اب آتی ہیں اگلے مرحلے میں. ذات وضع قابل انقسام مان لیتے ہیں. اس نے کہا ایک جہت میں، دو میں، یہ تین میں. توجہ ہے؟ ایک جہت میں، دو میں، یہ تین میں. ہم نے کہا ایک میں بھی ہو سکتا ہے، دو میں بھی ہو سکتا ہے، تین میں بھی ہو سکتا ہے، تینوں شکے ہو سکتے ہیں. اس نے کہا ایک جہت میں تو خط جوری، خط جوری باطل ہے. دو میں تو سطح جوری، سطح جوری باطل ہے. تین میں تو جسم، اور جسم حیولہ صورت سے مرکب. تم نے حیولہ کو مجرد مانا ہوا ہے، یہی بات ہوئی تھی نا. ایک جہت میں تو خط جوری، خط جوری خود باطل. دو میں تو سطح جوری، خط سطح جوری باطل ہے. تین میں تو جسم حیولہ مجردہ کا، حیولہ مجردہ یعنی سورہ کا اقتران بھی صورت لازم آ رہا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ اس نے کہا. ہم نے کہا بھئی ایک جہت میں. اس نے کہا خط جوری باطل ہے. ہم نے کہا کہ خط جوری کا بطلان ہم نہیں مانتے. توجہ ہے نہیں؟ خط جوری کا بطلان ہم نہیں مانتے. خط جوری کا بطلان ہم نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے. اس نے کہا خط جوری کو دو سطحوں کے بیچ لایا جائے تو یہ بامی ملاقات سے مانے ہے یا مانے نہیں ہے؟ اگر کو مانے نہیں ہے تو تداخل، مانے ہو تو تقسیم. یہ کہا تھا نا؟ بات پہ دھیان دینا. ہم نے پہلے کہا یہ مانے نہیں ہے، یہ بامی ملاقات سے مانے نہیں. اس نے کہا تداخل. ہم نے کہا تداخل لازم نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ بامی ملاقات سے مانے نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ تداخل ہے، اس لیے کہ بامی ملاقات موقوف ہے اتصال حقیقی پر، اور اتصال حقیقی جواہر کے بیچ پایا نہیں جاتا. نہیں سمجھو؟ ہم نے پہلے بات کی تھی جزء التجزیہ والی بات میں. بامی ملاقات سے مانے ہے، مانے نہیں. ہم نے کہا نہیں ہے مانے. یہ بیچ میں خط جوری، دو سطح اس تک منتہی ہوئی. اس خط جوری نے ان دونوں کو ملنے سے روکا نہیں روکا؟ ہم نے کہا نہیں روکا. نہیں روکا. اس نے کہا نہیں روکا تو تداخل. ہم نے کہا تداخل نہیں. بات یہ ہے کہ وہ اتنی قریب آئی ہی نہیں جس میں ملاقات ہو. سمجھے نا؟ اتنی قریب آئی ہی نہیں اور آ ہی نہیں سکتی جس میں ملاقات ہو. طلاقی تو تب ہوگی جب اتصال حقیقی ہوگا. اتصال حقیقی ہے ہی نہیں. اتصال حقیقی ہے ہی نہیں. اس پہ پہلے بات گزر چکی ہے. جب اتصال حقیقی نہیں ہے، اب یہ سطح اور بیچ میں خط جوری. اب جو خط جوری ہے وہ ان کو ملنے سے نہیں روک رہا.
تداخل کی وجہ سے نہیں بھائی، یہ دونوں حصن تو ملی ہوئی ہیں، حقیقتاً دور دور ہیں، خط جوری سے بھی دور ہیں. جب ادھر والی سطح خط جوری سے منفصل ہے، ادھر والی سطح خط جوری سے منفصل ہے، تو پھر خط جوری نے کیوں روکے گا؟ نہیں سمجھے ہو بھائی؟ اس دیوار کو اس دیوار سے ملنے سے تم روک رہے ہو؟ نہیں. تو کیا تداخل ہے؟ تداخل نہیں ہے، یہ ہیں ہی دور. ہم نہیں روک رہے، ہم انہیں روک نہیں رہے، لیکن تداخل بھی نہیں ہے. تو تداخل نہ ہونے کے باوجود ہم ان کے ملنے کے بیچ رکاوٹ نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے؟ اس طرح کے ان کے بیچ اتصال حقیقی ہے نہیں. جو اتصال ہے وہ بعض اسی ہے، حقیقی نہیں ہے. بات سمجھے ہو؟ تو یہ بات ہم نے جزء لا تجزا کی بات میں بھی یہ بات ہم نے کی تھی. ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا بھائی خط جوری باطل ہے، اس لیے کہ ہم بیچ میں لائیں گے تو طلاقی سے مانے یا مانے نہیں. ہم نے کہا مانے نہیں. اس نے کہا تداخل، ہم نے کہا تداخل بھی نہیں. طلاقی تو تب ہو جب اتصال حقیقی ہو. اتصال حقیقی ہے ہی نہیں، اتصال حقیقی نہیں، طلاقی نہیں ہے. طلاقی نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تداخل ہے. طلاقی یعنی وہاں تداخل نہیں ہے بلکہ عدم اتصال حقیقی ہے. بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. تو دوسرا ہم نے کہا ایک یہ بھی احتمال کے طور پہ ہم نے کہا بھائی وہ ملاقات سے مانے ہیں. وہ کیا ہے؟ ملاقات سے. کس شک پہ آ رہے ہیں؟ ملاقات سے مانے ہیں. اس نے کہا ملاقات سے مانے تو منقسم ہو گیا. جی ما بھی یلاقی احد السطحین غیر ما یلاقی به السطح الاخر. ما بھی یلاقی احد السطحین غیر ما به یلاقی السطح الاخر. یہ کہا. توجہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ انقسام ذات لازم نہیں آ رہا، یہ اس کی دو جہتیں بن رہی ہیں. ایک یہ جہت ہے، ایک یہ جہت ہے. یہ انقسام ذات نہیں ہے. انقسام ذات اور بات ہے، اس کی دو جہتیں ہونا اور بات ہے. تو جہتیں دو نہیں ہیں، ایک جہت اوپر والی، ایک نیچے والی، ایک دائیں والی، ایک بائیں والی ہے، ایک شمال ایک جنوب. جہتیں تو اتنے تکلف کے بغیر بھی کئی جہتیں تھی اس کے اندر. جیسے لائے جیسے یہاں پھینک دو، ایک جہت فوق ہے، ایک جہت تحت، ایک شرقی ہے، ایک غربی، ایک شمالی، ایک جنوبی ہے. سمجھے نہیں؟ تو جہات تو موجود ہے. یہ جو تقریر ہے اس سے انقسام ذات لازم نہیں آ رہا، تعدد جہات لازم آ رہا ہے. اور تعدد جہات میں ہماری گفتگو نہیں ہو رہی. پتہ نہیں بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات سمجھے نا؟ اب یہ تین خرابیاں اس ایک دلیل میں ہم بیان کر چکے ہیں. بات سمجھے کہ حیولہ اگر مان لیا جائے تو ہم نے کہا صورت اس میں سے مجرد. اس نے کہا ذات وضع غیر ذات وضع، ہم نے کہا ذات وضع. اس نے کہا منقسم غیر منقسم، ہم نے کہا منقسم. اس نے کہا ایک میں، دو میں، تین میں، ہم نے کہا ایک میں. اس نے کہا یہ خط جوری باطل. اس کے بطلان پہ دلیل، اس کو دو سطحوں کے بیچ لائیں. ملاقات سے مانے ہیں، مانے نہیں، ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا تداخل، ہم نے کہا تداخل نہیں بلکہ عدم اتصال حقیقی. پھر ہم نے کہا مانے. اس نے کہا مانے تو منقسم. ہم نے کہا یہ انقسام ذات نہیں، تعدد جہات ہے. بات ہماری تعدد جہات میں ہو ہی نہیں رہی. تعدد جہات تو ہم مانتے، انقسام ذات پہ میں گفتگو ہے، اور وہ انقسام ذات کی تم جو ہے نا اس کے بارے میں تمہاری گفتگو غیر تام ہے، ناقص ہے. سمجھے نہیں بات؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تین اعتراض ہو گیا. ہم نے کہا جی دو جہتوں میں آگے بڑھتے ہیں. دو جہتوں میں اس نے کہا سطح جوری باطل، کیونکہ دو جسموں کے بیچ لائیں گے اس کو. بام طلاقی سے مانے نہیں. جو دو اعتراض یہاں پر وہی، جو دو جملے یہاں بولے وہی. پہلے ہم نے کہا کہ مانے نہیں، اس نے کہا تداخل، ہم نے کہا تداخل نہیں، عدم اتصال حقیقی. پھر ہم نے کہا مانے. اس نے کہا انقسام، ہم نے کہا نہیں، یہ انقسام میں ذات نہیں، تعدد جہات ہے. گفتگو ہماری انقسام میں ذات میں ہو رہی، تعدد جہات میں نہیں ہو رہی. یہ دو ملا کے 5 نہیں بن گئے. تو جو ہے 5 اعتراضات. آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں 3 جہات، 3 جہتوں میں تقسیم ہے. حیولہ اگر مان لیا جائے، صورت جس میں سے مجرد ہے،
جی اس کا ذات وضع غیر ذات وضع، ہم نے کہا ذات وضع. اس نے کہا منقسم غیر منقسم، ہم نے کہا منقسم. جی اس نے کہا ایک میں، دو میں، تین میں، ہم نے کہا تین. جی اس نے کہا تین میں تو جسم، اور جسم تو حیولہ صورت سے مرکب ہے، جی اور حیولہ کو تم نے صورت جسمیہ سے مجرد مانا ہوا ہے. جی نہیں سمجھے؟ جی ہم کہتے ہیں جسم کا حیولہ صورت جسمیہ سے ترکب تم سے ثابت کب ہوا تھا؟ جی ایسی ہی جناب والا اینٹ پہ اینٹ رکھے جا رہے ہو. یہ تو وہ اینٹ ہے جس کے اوپر سے بھی اینٹ نکل گئی، نیچے سے بھی نکل گئی، دائیں سے بھی نکل گئی، بائیں سے بھی نکل گئی، ہوا میں کھڑی ہے اینٹ. تو جی بات سمجھے؟ جی تو بھائی یہ بات ثابت ہی نہ ہو پائی تھی جی کہ جسم حیولہ صورت جسمیہ سے مرکب ہے. جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہو پائی، وہ بات تام نہیں ہو پائی، تو اس پر اس دلیل کی بنیاد کیسے ہو سکتی ہے؟ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ جی ٹھیک ہے. ہم نے کیا کہا؟ ذات وضع منقسم تین جہات میں. اس نے کہا تین میں تو جسم، اور کل جسم فہو مرکب من حیولہ و صورت جسمیہ. جی حیولہ مجردہ کا حیولہ مقترنہ ہونا لازم آ رہا ہے. جی ہم نے کہا یہ ثابت کب ہوا تھا؟ جی جی تو یہ سمجھ رہے ہو بھئی بات آگے نکل گئی ہے تو ہم پچھلی باتیں بھول گئے؟ یہ بات نہیں، ہمیں ذہن میں ہے، ہمیں یاد ہے تمہاری وہ دلیل بھی جو ہے وہ بالکل فاسد تھی، ناقص تھی. اس لیے ہر جسم کا حیولہ اور صورت جسمیہ سے ترکب یہ ثابت نہیں کر پائے تھے، تو اس پر اس دلیل کو مبنی بھی نہیں کر سکتے. جی یہ کتنے بن گئے؟ 6 اعتراض نہیں بن گئے؟ جی 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 6 اعتراض بن گئے. سے ایک لحاظ سے بھی غیر تام ہوتی تو بات آگے نہ بڑھتی. جی یہ تو ہر ایک شک کو پکڑ کے جناب اس کو ادھیڑ کے دیکھو تو اندر جناب والا بھوسا بھرا پڑا ہے. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا جی ذات وضع. جی چلے ہم کہتے جی غیر ذات وضع. جی ذات وضع والی شک چھوڑ دیتے ہیں. جی اس نے کہا حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد ہو تو ذات وضع، غیر ذات وضع، ہم نے کہا غیر ذات وضع. جی اس نے کہا صورت جسمی کے ساتھ ملے گا تو پھر تو لازمی طور پہ ذات وضع ہوگا، ہم نے کہا ہو گیا. اس نے کہا تمام احیاز میں کسی میں نہیں، یا بعض میں، جی ہم نے کہا بعض میں. جی اس نے کہا ترجیح بلا مرجح. جی ترجیح بلا مرجح جی کیوں؟ اس لیے کہ بات پہ دھیان دینا، صورت اس کی تمام احیاز سے نسبت مساوی، حیولہ اس کی تمام احیاز سے نسبت مساوی. بات پہ توجہ دینا. تو یہ جو بعض احیاز میں اس کا حصول ہے یہ کیسے؟ سوال بنا نہیں؟ اس نے کہا تھا کہ بھائی اگر کسی بھی حیز میں نہ ہو باطل، ہر حیز میں ہو باطل، بعض میں ہو دون بعض باطل. کیوں؟ ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح کی تقریر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک حیولہ، ایک صورت جسمیہ. حیولہ کی نسبت تمام احیاز کی جانب 1، صورت جسمیہ کی نسبت تمام احیاز کی جانب 1. جب تمام احیاز کی جانب نسبت 1 ہے تو پھر بعض احیاز کے ساتھ اسے خاص کس نے کیا؟ اعتراض ہے نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہوئی تھی. تو ہم کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ حیولہ کی تمام احیاز کی جانب نسبت کی مساوات ہمیں تسلیم نہیں ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ حیولہ کی نسبت تمام احیاز کی جانب، تمام تر احیاز کی جانب یکساں ہو، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. پہلے یہ تو ثابت کرو. منع ہے نا، ہم نے تھوڑی ثابت کرنا ہے. تمام احیاز کی جانب حیولہ کی نسبت یکساں ہے. لا نسلم ذالک. ہو سکتا ہے ایک دیکھیں جی، آگ ہے، مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے جی، تو اب ہر لحاظ سے حیولہ کی نسبت بعض احیاز کے ساتھ اور ہو، بعض کے ساتھ اور ہو جی، ہو سکتا ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں؟ دعویٰ ان کا ہے کہ حیولہ کی نسبت ہر حیز کی جانب یکساں ہے. ہم کہتے ہیں لا نسلم ذالک، ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے، آپ اس کو ثابت کریں. چلے حیولہ کی مان لی، صورت جسمیہ کے ہمیں تسلیم نہیں ہے، سمجھے؟ آپ اس کو ثابت کریں.
پہلے اس پہ منع اب اس پہ منع، دو ہو گیا. تیسرا ہم کہتے چلے ہم نے مان لیا حیولہ کی نسبت ہر حیز کی جانب یکساں مساوی، صورت جسمیہ کی نسبت ہر حیز کی جانب یکساں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے باوجود ضروری نہیں کہ ترجیح بلا مرجع لازم ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے صورت نوعیہ نے اس کو خاص کر دیا ہو. سمجھے؟ آگے چل کے صورت نوعیہ کا بھی بیان کر رہے ہیں. صورت نوعیہ نے اسے بعض احیاز کے ساتھ خاص کر دیا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. صورت نوعیہ نے اسے خاص کر دیا ہو بعض احیاز کے ساتھ. اس میں کون سا معنی ہے؟ یا امور خارجہ میں سے، امور خارجہ میں سے کسی امر کی وجہ سے یہ بعض احیاز کے ساتھ خاص ہو گیا ہو، اس میں کیا معنی ہے؟ صورت نوعیہ ترجیح بلا مرجع تو تب ہوتی ہے جب مرجع کوئی بھی نہ ہو. صورت نوعیہ مرجع بنے تو ترجیح بلا مرجع نہیں. امر خارج صورت نوعیہ سے بھی ہٹ کے امر خارج وہ بنے مرجع بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ذہن میں رکھیں امر خارج مرجع بن بھی سکتا ہے. آگے اعتراض کا جواب دے رہا ہے، اس میں جواب دے رہا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ امر خارج مرجع بن سکتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ امر خارج مرجع بن سکتا ہے. تو ترجیح بلا مرجع تب لازم آتی ہے جبکہ آپ کہیں پہ صورت نوعیہ بھی مرجع نہیں ہے، امر خارج بھی مرجع نہیں ہے، تو پھر یہ ان سب کی نفی کر دو تو پھر تمہاری دلیل تام ہوتی ہے. وہ نفی کی تم نے کی نہیں. بات سمجھی ہو نہیں؟ خلاصہ پھر سمجھے. ہم نے کہا حیولہ صورت جسمی سے مجرد. اس نے کہا کہ بھئی یہ ذات وضع غیر ذات وضع. ہم نے کہا غیر ذات وضع. اس نے کہا جب صورت جسمی سے ملے گا تو پھر کسی حیز میں حاصل ہوگا، کسی میں نہیں ہوگا، یا بعض میں ہوگا دون بعض. ہم نے کہا بعض دون بعض. اس نے کہا بعض دون بعض تو ترجیح بلا مرجع. بھائی کیوں ترجیح بلا مرجع؟ اس لیے کہ حیولہ کی نسبت تمام احیاز کی جانب یکساں، صورت کی نسبت تمام احیاز کی جانب برابر. تو ہم نے کہا پہلی بات حیولہ کی تمام احیاز کی جانب نسبت کی مساوات ہمیں تسلیم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ صورت جسمیہ کی تمام احیاز کی جانب جو نسبت ہے اس کی مساوات ہمیں تسلیم نہیں ہے. چلے مان لیا. کیوں نہیں ہو سکتا کہ صورت نوعیہ نے اس کو خاص کر دیا ہو؟ صورت نوعیہ نے خاص کر دیا تو ترجیح بلا مرجع والا اعتراض کی بات ہے. چلے مان لیا صورت نوعیہ نے بھی خاص نہیں کیا، امر خارج نے اس کو اس کے ساتھ خاص کر دیا اور سوائے اس کے ساتھ خاص کر دیا سوائے اس کے. بھائی یہاں پر حاصل ہو رہا ہے، وہاں پر جب سڑک پہ حاصل نہیں ہو رہا، سکھر میں حاصل ہو رہا ہے، پشاور میں حاصل نہیں ہو رہا، پشاور میں حاصل ہو رہا ہے، کراچی میں حاصل نہیں ہو رہا، کسی امر خارجی کی وجہ سے. امر خارج نے بھی اگر ترجیح دے دی ہو تو بلا مرجع تو بڑی بات تو نہ ہوئی نا. اور امر خارج مرجع بن سکتا ہے. آگے چل کے جو تم بات کر رہے ہو اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ امر خارج مرجع بن سکتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ حاصل کلام یہ ہے دلیل کی ایک ایک شق کو لو تو ہر ایک شق کمزور ہے. اس پر عمارت فلاسفہ کی کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ جاوید ہے؟ دھیان ہے؟ صحیح. بات سمجھ گئے؟ دہرا لیں گے. ٹھیک ہے، اب پڑھیں وہ جو عبارت آپ پڑھ رہے ہیں. ولا يلزم على هذا أن الماء إذا انقلب هواء أو على العكس صار أولى بموضعه لأن الوضع السابق يقتضي الوضع اللاحق فلا يكون ترجيحا بلا مرجع. بس یہ جو گفتگو ہے اس کو ذہن نشین کر لیں. آج اب جو بات ہونے والی ہے یہ الگ نئی گفتگو ہے، آپس میں ان کو خلط ملط نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ جو میں نے بات کی ہے وہ ذہن نشین ہو گئی. غور کریں. اب لائیں ذہن میں وہ بات جو اس نے کی تھی کہ حیولہ صورت جسمیہ سے مجرد ہو، ذات وضع غیر ذات وضع. ذات وضع والی بات مکمل. غیر ذات وضع تو کسی بھی حیز جب صورت جسمیہ سے ملے گا تو کسی حیز میں حاصل ہوگا، کسی میں نہیں ہوگا، یا بعض دون بعض. بعض دون بعض والی بات میں کہا تھا ترجیح بلا مرجع. توجہ ہے؟ بعض دون بعض والی اس شک پر کہا تھا کہ ترجیح بلا مرجع. اس پر ایک اعتراض وہ جو ہم نے کیا، ہم نے ایک نہیں کیا، ہم نے تو 4 کر دی. ٹھیک ہے؟ بعض حضرات نے اور اعتراض کیا
وہ کیا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ترجیح بلا مرجع، جی ترجیح بلا مرجع تو اور صورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، وہاں پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جی تفصیل سمجھیں. اب پانی کیا ہوا؟ پانی ہوا بن گیا. پانی ہوا بن جاتا ہے. پانی کیا بن گیا؟ ہوا بن گیا. جی ہوا کے وہ برد کی شدت سے پانی بن گئی. جی غور کریں، آپ دیکھیں یہ آپ کی ٹھنڈی بوتل ہے، جی اس کی دیواروں پر جو لگی ہوا ہے وہ پانی بن گئی. جی ابھی بنی ہے پانی، جی ٹھیک ہے، پانی ابھی بنی ہے، لیکن پانی بننے کے بعد وہ اس دیوار کو لگی نظر نہیں آتی. اس دیوار کو لگی نظر نہیں آتی. اسی بوتل کی دیوار کو لگی نظر آتی، ٹھنڈی بوتل کی. جی جی غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی ابھی بنا، جی اس کی نسبت تمام احیاز کی جانب مساوی تھی. جی بوتل کی دیوار کے ساتھ ہی کیوں جی اس کو حیولہ نے ترجیح دی، صورت جسمی نے ترجیح دی، یا صورت نوعیہ نے ترجیح دی؟ نہیں، کسی نے ترجیح نہیں دی. یہ بھی تو ترجیح بلا مرجع ہے. جی بات سمجھے؟ جی جی یہ پانی ابھی بنا ہے نا، پہلے تو تھا ہی نہیں. جی جب ابھی بنا ہے تو اب اس کی نسبت کائنات کے ہر حیز کی جانب برابر. جی اس دیوار پر بھی یہ پانی لگا ہو سکتا تھا، آسمان پہ لگا ہوا ہو، زمین پہ لگا ہوا ہو، چھت پہ لگا ہوا ہو. اسی پانی کی بوتل کی دیوار کے ساتھ ہی کیوں؟ جی یہ ترجیح بلا مرجع. جی نہیں سمجھے؟ جی یہ اعتراض تو اس کا مصنف نے جواب دیا، کہا یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ جو وضع سابق تھی، جی غور کریں نا، یہ پانی کون سی ہوا بنی ہے؟ وہ نہیں جو آسمان کو چھو رہی ہے، جو اس بوتل کی دیوار کو چھو رہی ہے. اس بوتل کی دیوار سے جو مس ہو رہی تھی، یہ والی ہوا پانی بنی ہے. جی ٹھیک ہے؟ جی تو اس پانی کی وضع سابق جب یہ ہوا تھا، جی وہ اس وضع لاحق اب پانی بن چکا ہے. جی جی اس کی وضع سابق جو ہے وہ وضع لاحق کی مرجع ہے. جی حیولہ صورت جسمیہ نہیں، نہ صورت نوعیہ، جی بلکہ وضع سابق مرجع ہے. لہذا ترجیح بلا مرجع نہیں، مرجع موجود ہے. یہ جواب دے دیا. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اس سے یہ تو کم از کم ثابت ہو گیا کہ امر خارج جو ہے مرجع بن سکتا ہے. جی جی تو وہاں پر بھی کوئی امر خارج ہو. جی جی ہم تو جواز تک کی بات کر رہے ہیں. جی اب آگے آپ نفی کریں کہ نہیں کوئی بھی امر خارج نہیں، اس کو ثابت کرنا تو آپ کی ذمہ ہے، اس کی تحقیق کرنا تو آپ کی ذمہ داری ہے. جی بات سمجھے گی؟ پھر سمجھے دھیان سے. جب اس نے کہا کہ حیولہ صورت جسمی سے مجرد ہو، ذات وضع غیر ذات وضع، اگر غیر ذات وضع تو پھر صورت جسمی سے مقترن ہو کر کسی حیز میں حاصل ہوگا یا کسی میں نہیں حاصل ہوگا، یا بعض دون بعض میں. بعض دون بعض کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ترجیح بلا مرجع. جی اس پر اعتراض یہ کہ ترجیح بلا مرجع اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ دیکھیں ہوا برد کی شدت سے پانی بنتی ہے، پانی ہوا بنتا ہے جی تو وہ ایک مخصوص حیز میں حاصل ہوتا ہے. جی جی اب پانی ہوا بنتا ہے تو یہ پانی ہے سمندر کا، ہوا بنے گا تو اس کے قریب ترین رہے گا. جی جی اب یہ ہوا ابھی بنی ہے جی تو یہ اس سمندر کے پانی کے بالکل اوپر کیوں؟ جی جی تمام احیاز کائنات کی اس کے لیے مساوی. جب یہ ہوا بنی تو مشرق کے کونے پہ کیوں نہیں چلے گی؟ گلیشیئر پہ کیوں نہیں چلے گی؟ جی آسمان پہ کیوں نہیں چلے گی؟ جی جی تو یہاں پر جو اس کا اصول ہے یہ بھی تو ترجیح بلا مرجع ہے. جی جی یہاں ترجیح بلا مرجع تمہیں تسلیم ہے تو یہاں پر ترجیح بلا مرجع کیوں تسلیم نہیں ہے؟ جی جی اعتراض سمجھے نہیں؟ جی. تو اس کا مصنف نے جواب دیا کہ یہ ترجیح بلا مرجع نہیں ہے بلکہ وضع سابق وضع لاحق کی مرجع ہے. جی جب وہ پانی تھا جہاں پر تھا، ہوا بنے گا تو خاص اس محل میں یا اس کے قریب ترین اس کا حصول ہوگا. جی جب وہ ہوا تھی جہاں وہ حاصل تھی، پانی بنے گا تو خاص اس میں یا اس کے قریب ترین جو وضع ہے اس میں حاصل ہوگی.
تو وضع سابق وضع لاحق کی مرجع ہے، یہاں مرجع موجود ہے، ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، یہ جواب دے دیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ امر خارج کو مرجع مانتے ہیں، تو جب یہاں امر خارج مرجع ہو سکتا ہے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ امر خارج مرجع ہو مانتے ہیں، اور نہیں لازم آتا اس پر کہ جب پانی ہوا بن جائے یا برعکس، یعنی ہوا پانی بن جائے، میں نے دونوں باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، ہو جاتی ہے کسی خاص جگہ کے اولا، یعنی وہ کسی خاص جگہ کی اولویت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ترجیح بلا مرجع آپ نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ کیونکہ وضع سابق تقاضا کرتی وضع لاحق کا، تو نہ ہوگی ترجیح بلا مرجع۔ بات آپ سمجھے؟ اگلی فصل کل